بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج بھٹو سلسلے کی دوسری قسط آپ کی نظر سے گزر رہی ہے، جو آپ سنیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ حقائق آپ کے سامنے معلوم ہو جائے گے۔ مجھے بھٹو سے کبھی عقیدت نہیں رہی، میں کبھی اس کی دل کا شخصیت کا اسیر نہیں رہا، مگر جب جیل حکام کی طرف سے بھٹو کو آگاہ کر دیا گیا، بلکہ بیگم نصرت بھٹو اور مس بے نظیر بھی انہیں بتا گئی کہ ان کی آخری ملاقات تھی، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد جس سکون اور اطمینان کی نیند وہ سو رہے تھے، ان کے غیر معمولی اور بڑا آدمی ہونے کا ثبوت تھا۔ یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر اصغر علی شاہ کے۔ انہوں نے جب بھٹو کو پھانسی سے 1 گھنٹہ پہلے سکون اور اطمینان کی نیند سوتے ہوئے دیکھا تو انہیں گمان گزرا کہ جیسے بھٹو اپنی پھانسی پر یقین نہیں کیا۔ ڈاکٹر اصغر علی شاہ نے بتایا کہ جب مجید قریشی بھٹو کو نیند سے بیدار کرنے میں ناکام رہا تو اس نے نبض دیکھنے کے بہانے بھٹو کی کلائی پکڑی، انہیں جھٹکا دیا۔ بھٹو نے نیم گانودگی میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے بتایا، میں ڈاکٹر اصغر ہوں اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ بھٹو نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب، میں بالکل تندرست ہوں، جاؤ مجھے آرام کرنے دو۔ اس موقع پر مجید قریشی نے کہا، سر آپ کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ بھٹو مجید قریشی کی اس بات پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ سر، قریشی ٹھیک کہتا ہے، آپ اٹھ کر غسل کر لیں، 1 بج چکا ہے، آپ کو 2 بجے پھانسی دی جائے گی۔ مجید قریشی نے کہا، سر گرم پانی کا انتظام موجود ہے اور پھانسی کے تاریخی مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ غسل کرنا ضروری ہے۔ بھٹو نے جواب دیا، میں پاک صاف ہوں، مجھے غسل کی ضرورت نہیں، البتہ اس وقت مجھے کافی طلب ہو رہی ہے۔ اس دوران سیکورٹی کے بعض افیسر موجود تھے جنہوں نے بھٹو کو کال کوٹری میں پہنچانا تھا، انہوں نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ بشیر احمد خان مجسٹریٹ نے کہا، سر آپ کی کوئی وصیت لکھی ہو تو اس پر آپ تصدیق کر دیں۔ بھٹو مسکرائے اور بولے، کیا بھٹو کے قلم سے لکھی گئی وصیت کو کسی چوہے افیسر کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ سیکورٹی کے انچارج افسر بولے، اب وصیت لکھنے کا وقت گزر چکا ہے، یار محمد بلیک برنٹ کی عبارت پڑھ کر سناؤ۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے بلیک برنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو سے پوچھا کہ سر آپ سب سن لیا؟ بھٹو نے یار محمد کی طرف نظر اٹھا کے کہا، مسٹر مجید قریشی، میں تمہیں کافی کے لیے کہا تھا۔ سیکورٹی سے تعلق رکھنے والے ایک اعلیٰ افسر نے اپنی کلائی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، سر اب شاید بھٹو صاحب کی اس خواہش کو پورا کرنا کا وقت باقی نہیں۔ بھٹو بولے، تم سب جلاد ہو، مجھے پھانسی دینے کے لیے بولے ہو رہے ہو، نہ وصیت لکھنے دیتے ہو اور نہ ہی 1 کپ کافی کا دے رہے ہو، جو جی میں آتا ہے کرو، میں تعاون نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر بھٹو دوبارہ لیٹ گئے۔ یار محمد نے کہا، سر آپ کے لیے سٹریچر منگوایا جائے یا آپ پھانسی گھاٹ تک چل کر جانا پسند کریں گے؟ بھٹو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے آنکھیں بھر لی اور کروٹ بدل کر یہ ظاہر کیا کہ انہیں کسی بھی کوئی چیز کی پرواہ نہیں۔ چودھری نذیر اختر نے بھٹو کو مخاطب کر کے کہا، سر ہم آپ کے بندے ہیں، ہماری مجبوریوں کا خیال رکھیں۔ بھٹو نے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھ گئے اور بولے، تم لوگ یہ تو کر سکتے ہو کہ ٹیلی فون پر میری وائف سے گفتگو کرا دو۔ چودھری نذیر اختر نے کرنل رفیع کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا تو کرنل رفیع نے برہم ہو کر کہا، چودھری صاحب آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فون کا کوئی رابطہ نہیں، پلیز سٹریچر منگواؤ۔ کرنل رفیع اس بات پر بھٹو نے کہا کہ OIC کرنل رفیع کی کال کوٹری سے باہر کا ریڈار میں کھڑے سپاہیوں نے سن لی۔ جیل پولیس کے چند سپاہی سٹریچر کو لے کر کوٹری میں آ گئے اور 2 سپاہیوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل کے اشارے پر بھٹو کو اٹھا کر سٹریچر پر بٹھائے دیا۔ تیسرے نے ان کے بازو آگے کر کے ہتھ کڑی لگا دی۔ اس وقت بھٹو سٹریچر پر اکڑ بیٹھے ہوئے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کال کوٹری کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ان دیواروں سے مانوس ہو چکے تھے، شاید اس کوٹری کی فضا سے فراقت کا احساس
انہیں گھائل کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں اس وقت اپنے پیارے یاد آ رہے ہوں، جوان جو ان سے ملنے کے لیے اس کوٹھڑی میں آتے تھے۔ شاید بیگم نصرت بھٹو کی سانسوں کا ارتعاش اور مس بے نظیر کی سرگوشیاں ان کے احساس کو چھیڑ رہی تھی۔ جب وہ اسٹریچر کو اٹھانے لگے تو بھٹو نے کہا، میں خود چل کر سوئے دار چلوں گا۔ انہوں نے کسی کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اٹھ کر اپنی کلائی کو کال کوٹری میں کاریڈور میں چلے گئے اور سیل کا دروازہ عبور کرتے وقت ان کو عینی دروازہ گیٹ سے ٹکرایا۔ وہ گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے ابھی چند قدم اٹھائے تھے کہ انہیں ایک ٹھوکر لگ گئی۔ یار محمد نے کہا، سر بہتر ہے اسٹریچر پر بیٹھ جائیے، پھانسی گھاٹ خاصا دور ہے۔ بھٹو نے کوئی جواب نہیں دیا اور جیل کے 2 سپاہیوں نے اسٹریچر کو آگے پھیلایا اور اسٹریچر ایک مرتبہ بیٹھ گئے۔ 4 سپاہیوں نے اسٹریچر اٹھایا اور قافلہ کال کوٹری سے پھانسی گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز بارش کی وجہ سے راستہ خاصا خراب تھا۔ سب لوگ آگے پیچھے مختلف ٹولیوں میں گھاٹ لگائے جا رہے تھے۔ جن سپاہیوں نے اسٹریچر اٹھایا تھا وہ چاروں آپ دیدہ تھے۔ اسٹریچر کے پیچھے جن سپاہیوں نے تعاون کیا ہوا تھا وہ باقاعدہ سسکیاں بھر رہے تھے۔ بھٹو نے چہرہ گھما کر دیکھے بغیر کہا، تم کیوں روتے ہو جوان؟ پھانسی تو مجھے دی جا رہی ہے۔ جیل کے اس سپاہی کی سسکیاں بھری جاری رہی حتیٰ کہ پھانسی گھاٹ آ گیا اور پھانسی گھاٹ کے چبوترے سے کچھ فاصلے پر اسٹریچر رکھا گیا تو مجید قریشی نے اسٹریچر پر بیٹھے ملک کے سابق وزیر اعظم کے کان میں سرگوشی کی اور تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھٹو نے آنکھ اٹھا کر مجید قریشی کی طرف دیکھا اور بولے، تاریخ تم سب کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے انگریزی زبان میں کچھ کہا کہ جیل کے بعض افسران کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے یہ کہا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ بعض افسر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے یہ کہا کہ ملک کا لیڈر اسے چھینا جا رہا ہے۔ اس دوران ان کی ہتھ کڑی کھول کر ان کے ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر دوبارہ ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ خود پھانسی کے چبوترے پر چڑھ سکیں گے تو انہوں نے جواب دیے بغیر چبوترے کی طرف قدم اٹھائے اور خود کلامی کے انداز میں بولے، مجھے یہ تکلیف دینا ہے۔ ان کا اشارہ غالباً ہاتھوں کے بندھے جانے کی طرف تھا۔ وہ پھانسی کے چبوترے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بظاہر ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اٹھا دیے جائیں گے، کیونکہ ان کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور انتہائی کمزوری اور لاغر دکھائی رہی تھی۔ ان کی ٹانگیں اس طرح لگتی تھی جیسے کسی نحیف اور کمزور بچوں کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ عام آدمی کے بازو سے مشابہ تھی۔ جب انہیں 70 کلفٹن سے گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل میں بند کیا گیا، ان کا وزن 160 پاؤنڈ تھا اور آج جب وہ تختہ دار کی طرف قدم اٹھا رہے تھے تو صرف 80 پاؤنڈ رہ گئے تھے۔ پھانسی کے چبوترے پر کھڑے ہو کر ملک کے سابق وزیر اعظم نے گیس لیمپوں کی روشنی میں اور چاندنی میں دکھائی دینے والے آس پاس کے چہروں پر نظر ڈالی۔ بہت سے شناسا چہروں میں چند چہرے بالکل اجنبی تھے۔ انہوں نے گرد و پیش نظر ڈالی اور بولے، وہ دوسرے کدھر ہیں؟ شاید انہوں نے پوچھا کہ نواب احمد خان کے مقدمہ میں سزا پانے والے دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ بہت سے سننے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ جواب کسی کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ بھٹو نے شناسا چہروں کی طرف دیکھا اور 8ویں چبوترے پر کھڑے ہو کر اپنا دایاں پاؤں اوپر اٹھایا اور زور سے چبوترے پر دے مارا۔ تارا مسیح نے ان کے چہرے پر نقاب چڑھائی۔ انہوں نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ اتار دو، اس کی ضرورت نہیں۔ تارا مسیح نے نقاب چڑھانے کے بعد ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور اصغر علی شاہ نے سر پر اپنا سانس اوپر کھینچ لیا اور ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ بھٹو کچھ کہہ رہے ہیں۔ شاید انہوں نے زندگی کے آخری لمحات میں خدا کو یاد کیا۔ ابھی پھانسی کا لیور نہیں کھینچا تھا تو انہوں نے تقریباً چیختے ہوئے فنش اٹ۔ تاہم بی بی سی پر بھٹو کی پھانسی کی خبر نشر ہوتے ہی بتایا گیا کہ بھٹو پھانسی چڑھتے وقت کے آخری الفاظ تھے کہ اے خدا میری مدد فرما، میں بے گناہ ہوں۔ یہ الفاظ تھے کہ انہوں نے
کہے اور اس وقت 2:05 ہو چکے تھے۔ اب یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں بھٹو صاحب کی بہت سے پیغامات اور کے ساتھ۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔